دو انتہائی بری خبریں ہیں۔ ایک ہے جی اداکار اور ویٹرن ایکٹر ہیں جی فردوس جمال، ان کے حوالے سے، اور ایک خبر جو ہے وہ مستنصر حسین تارڑ کے حوالے سے ہے۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 2020 سے لے کر اب 23 آنے والا ہے، نیا سال آنے والا ہے۔ ان 2-3 سالوں کے اندر ہماری جتنی بھی قیمتی شخصیات تھیں، جیدی جو ہمارے بڑے مشہور و معروف ایک کامک ایکٹر تھے، ان کو آپ نے دیکھا، طارق عزیز کو آپ نے دیکھا، پھر اس کے بعد اور بھی کتنی ساری ایسی فہرست ہے جو ان 2-3 سالوں میں جو ہے نا دار فانی کوچ کر گئی، اور ہم نے بہت قیمتی شخصیات کو کھو دیا۔ انفارچونیٹلی اب ہماری جنریشن کو دیکھ لیں، یا ہماری جو بعد میں آنے والی جنریشن ہے، یا جو اس وقت موجودہ جنریشن ہے، ان کو دیکھ لیں تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کا ادب سے، جن کا دانشوری سے، جن کا لکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو بس یہ پتہ ہے کہ میمز کیسے بنانی ہے، ان کو بس یہ پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کیسے بنانا ہے۔ ایک بالکل نئی جنریشن ہے ہم لوگ، مطلب جو ہمارے پہلے پرانے لوگ تھے وہ اب ہمارا جو ایک اثاثہ تھے نا قیمتی، وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ دو انتہائی بری خبریں ہیں۔ ایک ہے جی اداکار اور ویٹرن ایکٹر ہیں جی فردوس جمال، ان کے حوالے سے، اور ایک خبر جو ہے وہ مستنصر حسین تارڑ کے حوالے سے ہے۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں جی فردوس جمال صاحب کی۔ اداکار فردوس جمال جو ہیں، ان کے حوالے سے اچھی خبر نہیں ہے۔ ان کو کینسر کی تشخیص ہوئی ہے، اور ان کا جو بیٹا ہے حمزہ فردوس جمال، اس نے بھی اس چیز کی اب تصدیق کر دی ہے۔ حمزہ فردوس جمال نے جناب کیا کیا کہ اپنے والد یعنی کہ اداکار فردوس جمال کی ایک پکچر لگائی اپنے ساتھ، اور انسٹاگرام پر انہوں نے پوسٹ کی، اور وہاں پر انہوں نے کیا لکھا میں آپ کو بتاتی ہوں، پڑھ کے سناتی ہوں ان کے الفاظ میں۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد کا کینسر کا علاج شوکت خانم میں چل رہا ہے، یعنی کہ ابھی ان کو یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ ارلی سٹیج ہے یا کون سی سٹیج کے اوپر آ کر یہ ڈائگنوز ہوا ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کینسر کس چیز کا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ انہوں نے لکھا کہ شوکت خانہ میں ان کے والد کا علاج چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ زندگی ہے، لیکن پھر بھی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میرے والد کے ساتھ ان کے گھر والے اور آپ سب ہیں، یعنی آپ سب سے مراد ان کی فینز ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیارے دوست مداح اور کولیگز بھی ان کے ساتھ ہیں، تو ان کی دعاؤں کی وہ کہتے ہیں کہ ضرورت ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ تمام مشکلات کو میرے والد نے زیر کر کے وہ اداکار بنے، اور اب ایک اور جنگ ان کو لڑنی ہے، لیکن خوش قسمتی سے چیزیں ان کے حق میں ہیں، انشاءاللہ وہ مضبوطی سے اس سے باہر نکل آئیں گے۔ اور حمزہ نے تمام جو مداح ہیں ان سے کہا کہ ان کے والد کے لیے دعائیں بھی کیا کریں۔ یہ جو بات انہوں نے لکھی کہ میرے والد نے پہلے بھی ایک جنگ لڑی اور اب بھی ایک جنگ لڑ رہے ہیں، تو وہ انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں لکھا کہ آبویسلی ایک اتنی لمبی زندگی، اور اس زندگی میں آنے والے بے شمار اتار چڑھاؤ، بے شمار نشیب و فراز۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 2 سال سے 3 سال سے اداکار فردوس جمال کافی مشکلات کا شکار رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کافی ووکل ہیں، وہ کبھی بھی کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اداکارہ ماہرہ خان کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی، ان کو ایجڈ کہا تھا، ان کو کہا تھا کہ ان کو ہیروئن کے رولز نہیں کرنے چاہیے، ان کے اوپر تنقید کی تھی، جبکہ ماہرہ خان نے ان کے اوپر بالکل بھی کسی قسم کا کوئی کامنٹ پاس نہیں کیا تھا، کوئی تنقید نہیں کی تھی، بلکہ ماہرہ نے کہا تھا کہ جیسا وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں ویسے ہی ہوں گی۔ یہ ان کا بھی ایک بڑا پن تھا، لیکن پوری انڈسٹری نے مل کر فردوس جمال کا بائیکاٹ کیا تھا۔ خاص طور پہ ہم ٹی وی کے جو آنرز تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی آج کے بعد ہم فردوس جمال کے ساتھ بالکل بھی کام نہیں کریں گے۔ تو یہ سچویشن تھی جس کی وجہ سے فردوس جمال جو ہیں وہ کافی ڈپریشن کا شکار بھی اس لحاظ سے رہے کہ ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے اس کو کام چاہیے ہوتا ہے، اور اگر اس کے کام کا ہی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ فردوس جمال جو ہیں، اگر ان کی ایکٹنگ کی بات کی جائے، ان کی ایکٹنگ سکلز کی بات کی جائے، تو ان کے ساتھ شاید ہی کوئی میچ کھاتا ہوگا۔ اگر وہ انڈیا میں ہوتے تو شاید آج وہ امیتابھ بچن کے پائے کے ساتھ برابر کے وہ اداکار ہوتے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں تو اداکاروں کی کوئی سمجھ لیں کہ اس طرح سے ویلیو نہیں ہے، یا ہماری انڈسٹری اتنی بڑی نہیں ہے کہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ بھی جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور ان کی وہ ویلیو ہوتی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں ان کے رویے کی، تو ان کے رویے سے اکثر لوگ جو ہیں وہ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، اپنے کو فیلوز کے ساتھ۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں، اب ان کا بائیکاٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے، اور وہ لوگ جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں، میری ان سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا ضرور کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور پھر اب ہم چلتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف۔
دوسری خبر ہے جی مستنصر حسین تارڑ کے حوالے سے. مستنصر حسین تارڑ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کئی سال پہلے جیو پہ ایک پروگرام کرتے تھے وہ شادی مبارک، شادی آن لائن یا مبارک کر کے سم تھنگ ان کا ایک پروگرام ہوتا تھا. بڑا زبردست قسم کا وہ پروگرام کنڈکٹ کرتے تھے. بہت سارے جو ہماری جنریشن کے لوگ ہیں ان کو بس یہی پتہ ہے کہ وہ ایک اینکر پرسن ہے یا وہ ایک رائٹر ہیں، لیکن جناب وہ ایک دانشور ہیں، وہ ایک ادیب ہیں. انہوں نے کئی سفر نامے لکھے ہیں، وہ ناول نگار تھے ہیں، وہ ڈرامہ نگار ہیں، وہ ہوسٹ ہیں، وہ کیا کیا ہیں، وہ آل ان ون ہیں. اور ان کے حوالے سے خبر یہ ہے جناب کہ وہ آئی سی یو میں کچھ دنوں سے ہیں اور ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ ناساز ہے. اصل میں یہاں پر لاہور کے اندر ہے جی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، وہاں پر وہ زیر علاج ہیں. اور ابھی جو مجھے پتہ چلا ہے جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ ان کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ان کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بیسکلی ان کا ہارٹ بیٹ کا مسئلہ تھا. ان کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے ان کو آئی سی یو میں رکھا گیا. لیکن اب جو موجودہ اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس وقت ان کے جو ٹیسٹ آئے ہیں وہ تھوڑے کچھ بہتر آئے ہیں، ٹیسٹ میں کچھ بہتری آ رہی ہے. اگر ہم بات کریں مستنصر حسین تارڑ کی تو 1 مارچ 1939 میں پیدا ہوئے تھے اور ماشاءاللہ بڑی اچھی انہوں نے زندگی گزاری. سفر بہت زیادہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا اور بہت سارے سفر نامے انہوں نے لکھے. اب تک 50 سے زیادہ کتابیں وہ لکھ چکے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اور پوری دنیا بھر میں جو خاص طور پہ پاکستان کی اگر ہم بات کر لیں تو سب سے زیادہ پڑھے جانے والے یعنی ریڈ کیے جانے والے جو ادیب ہیں، جو دانشور ہیں، وہ مستنصر حسین تارڑ ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ فردوس جمال کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے. یہ دونوں خبریں آپ تک پہنچانا ضروری تھیں. دونوں ہی اپنے اپنے شعبے کے ماہرین ہیں، دونوں ہی ہمارے لیونگ لیجنڈز ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی عطا فرمائے. اور یہ تھی جناب آج کی خبریں دونوں. اور مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.